سورہ البقرہ 29واں رکوع۔ اس رکوع سے طلاق کا ذکر تفصیلاً شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں نکاح کا مقصد میاں بیوی کے لیے ایک خوشگوار اور فرد کے مطابق ایک ماحول پیدا کرنا ہے، نہ کہ ایک کو دوسرے کا قیدی بنانا۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کا صلح و صفائی کے ساتھ رہنا پسند فرماتا ہے تاکہ معاشرہ خوشگوار ہو اور اللہ کے قائم کیے ہوئے حدود قائم رہیں اور دونوں اس کی رحمتوں سے سرفراز ہوں۔ لیکن اگر جدائی کے بغیر چارہ نہیں تو حسن سلوک کا دامن اس وقت بھی کسی کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، لیکن بہرحال طلاق تفریح تباہ کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے چند ان حدود کا ذکر ہوا جو دونوں پر سخت ہوں، تاکہ وہ جو کچھ فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں، محض خدشات میں نہ بہہ جائیں۔ الطلاق مرتان فامسک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا تقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ طلاق 2 بار رجعی ہے، یعنی شوہر بغیر تجدید نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ پھر یعنی پہلی دوسری طلاق دینے کے بعد یا تو بیوی کو قاعدے کے مطابق روک لینا ہے، اپنی زوجیت میں رکھنا ہے، یا ان کو نیکی بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تم کو یہ روا نہیں کہ جو کچھ انہیں مہر وغیرہ دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، بجز اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور خوشگوار تعلقات باقی نہ رکھ سکیں گے، یا دیگر فرائض شریعہ میں کوتاہی ہوگی یا مناسبت طبعی نہ ہوگی۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ بیوی اس کے بعد مہر معاف کر کے یا کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے اس طلاق کے بعد حلال نہ ہوگی۔ اس طلاق کے بعد اس سے نکاح نہ ہو سکے گا جب تک کہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ خاوند سے تو عقد نکاح پہلے سے ہوتا ہے، جبھی تو خاوند کہا گیا۔ خاوند سے عقد نکاح کے بعد نکاح کیا لطیف انداز بیان ہے، یعنی مباشرت تو اس کے بعد۔ اگر دوسرا خاوند طلاق دے دے تو کچھ مضائقہ گناہ نہیں دونوں پر کہ وہ پھر آپس میں عدت گزر جانے کے بعد شادی کر لیں، بشرطے وہ خیال کرتے ہوں کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، دساتیر ہیں، جو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو جانتے ہیں کہ اللہ کے کام خود انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَالَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارٌ لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ یا 1 دفعہ طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت کو پورے کرنے کے قریب پہنچیں تو انہیں عزت کے ساتھ نکاح میں رہنے دو یا شرافت کے ساتھ رخصت کر دو، اور محض ایذا دینے کے لیے ان کے دل کو ٹھیس لگانے کے لیے ان کو مت روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرو، نہ طلاق دو نہ رجوع کرو، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خود اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنی جان پر کیا ظلم کیا، میں نے تو اس عورت کو تکلیف دی، اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ سمجھو اور اللہ کی عنایت کو یاد کرو جو تم پر ہیں، اور بالخصوص اس کتاب اور حکمت کو بھی جو اس نے تم پر نازل فرمائی، جن سے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔